السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن. گرینوکن کے پلیٹ فارم سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں جن کو میں نے آج اس پوڈ کاسٹ سیریز کا حصہ بنایا ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور آپ یقیناً میرے اس جو میں نے آپ کو ہنٹ دیا اس سے آپ نے پہچان لیا ہوگا. میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مجاہد ملک صاحب، گرینوکن فارم ہاؤس کے سی او ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ملک صاحب، میں چونکہ گرینوکن فارم ہاؤس ایک اپنے آپ میں ہی آپ کا ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے، اور آپ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ سے دیر پا آپ اس سے وابستہ ہیں، اور آپ ایک خاص مقام رکھتے ہیں اپنی اس نالج اور تمام چیزوں کے حوالے سے. گرینوکن فارم ہاؤسز کے حوالے سے میرا اسپیسیفکلی کویشچن ہے کہ حال ہی میں آپ نے اپنی جو پروڈکٹس اس فارم ہاؤسز سے مارکیٹ میں لانچ کی، اور پبلک جو مختلف ایکڈیمیا کے اور مختلف جو آرگینک پروڈکٹس کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی کلیبریشن سے مختلف ایونٹس پہ مجھے آپ کی پروڈکٹس نظر آئی ہیں گرینوکن فارم ہاؤسز کی. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ پبلک کی طرف سے بڑا اچھا فیڈ بیک رہا اس کا اوور آل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری پروڈکٹس میں آرگینک پروڈکٹس کو لانے میں آپ کا پیچھے کیا ویژن تھا، اور مزید اس کے حوالے سے آپ کیا جو ہے اس کے اوپر آپ کی طرف سے یا آپ کے ادارے کی طرف سے مزید کیا ریسرچ چل رہی ہے؟ شکریہ محسن. سب سے پہلے گرینوکن کا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گرینوکن کا جو مین ایک سلوگن ہے نا وہ ہے پاکستان فرسٹ پروسیس بیسڈ پروجیکٹ. ڈیفینیٹلی. اور اس کے اندر ہم جو چیز انوالو کر رہے تھے وہ یہ انوالو کر رہے تھے کہ ہم اپنی جو کسٹمرز ہیں نا، جو ہماری فیملی ہے کسٹمرز کی، ہم ان کو ایک ایسا پروڈکٹ دینا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ایک تو لانگ ٹرم رہیں، پلس ان کی ہینڈ ہولڈنگ رہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے اندر یا فارمنگ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ڈیولپر ایسا کوئی پلان نہیں لے کے آتا جس کے ساتھ اس کسٹمرز کی ہینڈ ہولڈنگ رہے. تو ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے اس کے اندر جو بتایا کہ پروسیس بیسڈ ہوگا اور یہ اس طرح سے کام کرے گا، تو اس کو پریکٹیکلی مارکیٹ میں اتارا. جب پریکٹیکلی مارکیٹ میں ہم آئے تو ہم نے اپنی ان پروڈکٹس کو مارکیٹ میں پریزنٹ کیا، اور الحمدللہ ان پروڈکٹس کے اوپر ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. کیونکہ ہم جس گیپ میں پلے کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. پلس ہمارے جو بیک اینڈ کے اوپر جو ہمارے ساتھ فیملیز اٹیچ ہے، میں اپنے کسٹمرز کو کسٹمر نہیں کہوں گا، ان کو فیملیز کہوں گا، جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے لیے جو ایک سپورٹیو کردار ہم نے شو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو پریکٹیکلی جب کر کے دکھایا تو ان کو کانفیڈنس آیا کہ یہ باقاعدہ بولنے کی حد تک گرینوکن فارم ہاؤس جو ہے وہ پروسیس بیس نہیں ہے. اس کے اندر باقاعدہ وہ چیزیں جو فارمنگ ہو رہی ہے اس کو کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پروڈکٹ کی شیپ دی جا رہی ہے، اور پروڈکٹ کی شیپ میں اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں. اور ہمارا جو کنسیپٹ بی ٹو بی سے بی ٹو سی تک کا ہے، اور جو ہمارے ای کامرس کے جو پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے اسپیسیفکلی اس پروجیکٹ کے لیے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، وہ آنے والے ٹائم میں ہمارے انہی پروڈکٹس کو پریزنٹ کریں گے. اور ہمارا یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری سب سے بڑی ون ون سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان فیملیز کی 110% اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا تو 110% ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنی کیپیسٹی یہ پروجیکٹ رکھتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی لینڈ کی اپریسیشن ایک سائڈ پہ رہی، لیکن جو آپ کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے نا، ایز اے ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہم ایک پراپرٹی کو لیتے ہیں رینٹل فارم میں، ہم لیتے ہیں کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی میں، بٹ ہم فارم ہاؤس میں یا ہم کسی بھی پلاٹ میں یا کسی بھی 1 کنال 2 کنال کے پلاٹ میں ہم نہیں دیکھتے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ بڑی ہمیں پازیٹیو نظر آئی ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ ہمارا کسٹمر اس وقت اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی 50 کنال ہوگا تو وہ اس سے ریونیو لے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس 25 کنال ہوگا تو وہ اچھا ریونیو لے سکتا ہے. جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر گرینوکن اس کو ویسا ماڈل پرووائڈ کر کے اس کے لیے ڈے اینڈ نائٹ محنت کر رہا ہے تاکہ ہم اس کو اس پروڈکٹ کی شیپ میں لائیں، اور اس پروڈکٹ سے ہمیں جو مارکیٹ سے رسپانس آ رہا ہے ہم وہ بہتر سے بہتر ڈیلیور کریں. بہت شکریہ ملک صاحب. اور یعنی گرینوکن فارم ہاؤس اپنے آپ میں بھی ایک اسپیسیفک اور یونیک پراپرٹیز رکھتا ہے اس کی اپنے. اور حالیہ میں ایک آپ کی جو پروڈکٹس کے حوالے سے ایک ریویو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر،
اور UET ٹیکسلا ابھی ریسنٹلی آپ گئے ہیں اور آپ کی بڑی اچھی پذیرائی رہی ہے آپ کی اوور آل پروڈکٹس کی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں, یعنی آپ کی جو آرگینک پروڈکٹس ہیں اور اس کے حوالے سے ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کے ساتھ لائزوننگ یا کلیبریشن کے لیے آپ کا ادارہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ ہم بہت سارے ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ ان کوارڈینیشن میں ہیں, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں آرگینک کا ورڈ یوز ہو رہا ہو نا, وہاں پہ آپ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی آرگینک وے میں چلی جاتی ہے, کہ آپ وہاں پہ مٹیریلسٹک کم ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پریکٹیکلی آپ گراؤنڈ کے اوپر زیادہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, سب سے پہلے ہمیں ضرورت تھی ایگریکلچر ایکسپرٹس کی, جو ہمارے اس وقت آن گراؤنڈ سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, ہمارے آفیسز میں اویلیبل ہیں, ہماری سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. پلس اس کے بعد ہمارے ڈفرینٹ جو ایکسپرٹ ہیں جو اپنی سروسز کسی فوڈ کے ڈپارٹمنٹ میں دے رہے ہیں, کسی گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں دے رہے ہیں, کسی بھی ایگریکلچر سے ریلیونٹ کسی بھی سیکٹر میں اپنی سروسز دے رہے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ایک الائنمنٹ ہو چکی ہے, ان کے ساتھ ہم ان کوارڈینیشن ہے. ہم ان کو جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑتی جا رہی ہے ان کو آن بورڈ لیتے آ رہے ہیں. لیکن ان کے بھی آن بورڈ آنے کی ریزن کیا ہے؟ ہمارا سالڈ کنسیپٹ, کہ ہم وہ سارا کا سارا پین ہم لینے کے لیے تیار ہیں, اور اس کو ایک پروسیس بیسڈ بنانے کے لیے, اور اس میں ای کامرس کو انوالو کرنے کے لیے, اس کو ٹیک کو بیچ میں انوالو کرنے کے لیے ہم پراپر ایک پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں, جس کے بیاف کے اوپر ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈفرینٹ ایگری ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ سیکٹرز کے لوگ بھی انوالو ہو رہے ہیں, جسٹ بیکاز آف آور کنسیپٹ. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ 21 سینچری کے حوالے سے, یعنی ماڈرنائز کلچر کی بات کریں, آپ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا اوور آل جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, میرا اپنا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ دیہی زندگی اور شہری زندگی کا جو کومبو ہے اس کی صحیح ترجمانی گرینوکین فارم ہاؤس کر رہا ہے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسے آپ کی چیزیں اوور آل پبلک پرسیپشن ہے اور چیزیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں, آپ کی پروڈکٹس جو پہلے یعنی اسٹارٹ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم لگتا ہے. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ آنے والے وقتوں میں مزید اس کو جو ہے نا اس کو بوسٹ اپ ہوگا. اچھا, مجھے اسپیسیفکلی ملک صاحب میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ یہ جو دیہی زندگی اور شہری زندگی کو جوڑنے کا آئیڈیا تھا, یہ آپ نے کیسے آئیڈیا گریب کیا؟ یعنی آپ بہت سارے سوال ہوئے, لیکن یہ ایٹ سیلف مجھے کیوریوسٹی ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کریں کہ گرینوکین فارم ہاؤس کو دیہی اور شہری زندگی کو جوڑنے کے پیچھے اصل جو آپ کا موٹیو یا آئیڈیا تھا آپ نے وہ کیسے گریب کیا؟ دیکھیں جی, ہم لوگ نا ریئلسٹک نہیں ہیں جی, ٹو بی آنیسٹ. اگر ہم کسی بھی ریئلسٹک اپروچ سے دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہمارا باٹ اپ کہاں سے ہوا ہے, اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. پلس اگر ہم پھر اس کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ مارکیٹ میں اس کا ایک اسٹڈی کریں کہ آنے والے ٹائم کے اندر کس چیزوں کی سب سے زیادہ قلت ہونی ہے, کہ آپ آنے والے ٹائم میں کیا آپ کی فوڈ آف کنزمپشن کم ہو جانی ہے, کیا آنے والے ٹائم کے اندر کیا آپ کے پاس آرگینک پروڈکٹ کی جو ریچ ہے وہ ایزی ہو جانی ہے. نہیں, یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ ہم نے بچپن سے جب ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا, سیکھا, سنا, انہوں نے ہمیں ڈیلیور کیا. اس میں کیا تھا کہ ہم اگر رورل لائف میں ہیں تو رورل کا ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ ہوتا ہے, اور اربن میں ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. بیسیکلی ہم اربنائزیشن کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں دکھایا ہی اربن گیا ہے کہ بھائی آپ اس بلڈنگ میں انویسٹ کرو, آپ اس پلاٹ میں انویسٹ کرو, اس کمرشل میں انویسٹ کرو, اتنی اپریسیشن ہے, اتنا ریٹرن ہے, جبکہ ہم اپنی جو ریئلٹی ہے نا اس کو ہم فورگیٹ کر چکے ہیں. تو اس بہاف کے اوپر گرینوکین کا کنسیپٹ آیا ہے کہ ایک ایسا ماڈل پاکستان میں جس کی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم کر بھی چکے ہیں, ہم ایک ایسا ماڈل گرینوکین کی شیپ میں پرووائڈ کریں کہ جو ایک پراپر ایگری ٹورزم کی لک دے. دیکھیں ٹورزم کا ورڈ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹورزم کے لیے لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. ایگری ٹورزم میں کیا ہے کہ ایگری ٹورزم میں کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس کے اندر لوگ ایک رورل لائف کو انجوائے کریں. حالانکہ آپ, میں, کوئی بھی رورل لائف کو بڑا انجوائے کرتا ہے. کسی سے بھی آپ پوچھو کہ میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد گاؤں جاتا ہوں, جانا ضروری ہوتا ہے نیچر کے ساتھ رہنے کے لیے. ڈیفینیٹلی نیچر, اب دیکھیں نیچر ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے جو لوگ ایستھیٹک سینس رکھتے ہیں نا ان کے
یعنی کلوز ٹو دا ہارٹ ہے. آپ اکثر مختلف بڑے بڑے جو پینٹرز ہیں یا بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں وہ سم ٹائم ان کی پینٹنگز میں نے اکثر ایگزیبیشنز میں دیکھی ہیں تو وہ رورل لائف سے جڑی ہوئی ہوگی, یعنی کوئی دیہات ہوگا, کوئی کھیت ہوگا یا کوئی اس طرح کی لینڈ ہوگی جس کا تعلق نیچر کے قریب ہوگا, یعنی جس میں پہاڑ وغیرہ یہ چیزیں. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ اپنے آپ میں ایک یونیک یعنی ایستھیٹک سینس رکھتا ہے گرینوکین فارم جو ہے, اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مزید آنے والے وقتوں میں اس کو ویسی پذیرائی ملے انشاءاللہ. تو دوسرا ایک اس میں ایک سپلیمنٹری میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں اپنے فوڈ سے ریلیٹڈ یعنی لوگ فوڈ کانشیس ہوئے ہیں, یعنی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے آرگینک فوڈ کا جو جی کنزپشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو نا اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرے, یعنی لوگوں اب دیکھیں گلٹن فری فلور جو یا آٹا ہے, اب مطلب بہت سارا ڈائبیٹک ہمارا معاشرہ ہے, بہت سارا یہ چیزیں ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو صحیح ایجوکیشن ہے ان اے سینس سوشل میڈیا, اس کے اوپر آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ ہماری الحمدللہ اس وقت ٹیم ایسی اویلیبل ہے کیونکہ ہم نے جو پروڈکٹ اس وقت سلیکٹ کیے ہیں نا, جن پروڈکٹ کی ہم فارمنگ سٹارٹ کر چکے ہیں وہ ہربل پروڈکٹس ہیں, ہرب سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے پہلی کیا کوشش کی ہے کہ ہم جو پروڈکٹ اس وقت کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور جس کو ہم مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بینیفٹس کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہیے. اب ٹو بی آنیسٹ ہمیں ایسا بھی رسپانس ملا ہے کہ کسی کو کیمومائل ٹی کا ہی نہیں پتا کہ کیمومائل ٹی کیا ہوتی ہے. جی اسٹارٹنگ میں بہت سارے لوگ انویئرڈ ہیں اس سے. اب کیمومائل ٹی کو جب ہم لے کے گئے تو ہم جسٹ ایک کیمومائل ٹی اٹھا کے نہیں گئے, ہمارے باقاعدہ ایکسپرٹ ساتھ تھے جنہوں نے اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا اور اس کے بینیفٹس بتائے, یہ کس طرح سے ہیلپ فل ہے, بالکل کس طرح سے ہیلپ فل ہے. کیونکہ یہی تو مین ایشو ہے کہ ہم لوگ اربنائزیشن کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم آرگینک پروڈکٹ کو فورگیٹ کر چکے ہیں. وہ اب لیٹس سپوز میں آپ کو اوریگینو کی ایگزامپل دیتا ہوں. اوریگینو ہم ہر اس فاسٹ فوڈ میں یوز ہوتا ہے لیکن اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ ہم باہر سے وہ آتا ہے وہ وہیں یوز ہو جاتا ہے, کلائنٹ تک نہیں پہنچتا, جو اینڈ کنزیومر ہے اس تک نہیں پہنچتا. تو یہ جو پروڈکٹ ہم ہربل پروڈکٹ اس وقت جس کے اوپر ہم فارمنگ کر رہے ہیں, ہم نے آلریڈی اس کے اوپر اپنے ایکسپرٹ کو بٹھایا ہوا جو وقتاً وقتاً اس کے اوپر سیگمنٹ کر کے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور ہم ان فیملیز کو, ہمارا پہلا کام کیا ہے کہ ہم ان فیملیز کو ایجوکیٹ کریں جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے. پھر ہمارا ایگزیبیشن میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ ایگزیبیشن میں جا کے ہم لوگوں کو اس پروڈکٹ کی اویئرنیس دیں. ہم سیل نہیں کرنا چاہتے پروڈکٹ کو, ہم پروڈکٹ کو بالکل بھی ان ایگزیبیشن میں سیل نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ایگزیبیشن اس کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فیملیز کو اپنا کنسیپٹ گائیڈ کریں کہ یار یہ جو سارا پین ہم لے رہے ہیں یہ کس لیے لے رہے ہیں, اور آگے بیک اینڈ کے اوپر جو ہماری فیملیز بیٹھی ہیں ان کو بھی ہم یہ چیز گائیڈ کریں کہ دیکھیں یہ پروسیس بیسڈ یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ سے پروڈکشن سے پروڈکٹ تک کا سفر کیسا ہے اور پھر پروڈکٹ کو آگے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہے. مجھے بڑا آپ کا جو آپ کی پروڈکٹس ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہربس سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہربس جو ہیں وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے نا ایک ایسا جس کو آپ یعنی چوز کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی ٹیم اویلیبل ہے. تو باقی مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل اب تک کی جو آپ کی جتنی بھی ایگزیبیشنز میں شرکت ہوئی ہے اس میں پبلک جو فیڈ بیک رہا ہے وہ کیسا رہا ہے؟ ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنی لینگویج میں بتانے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم نا وہ فیڈ بیک ریکارڈ کر کے اپنے فیملیز کے سامنے رکھتے ہیں. جن ریویوز کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے وہ تو آلریڈی آپ تک پہنچے ہوں گے, لیکن ہمیں لوگوں کی طرف سے جو مین فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا وہ یہ چاہیے ہوتا ہے سپورٹ. جی ڈیفینیٹلی. ہمیں وہاں پہ جتنا بھی فٹ فال ڈفرینٹ ایونٹس میں ہم گئے ہیں ہمیں بہت سپورٹ کیا لوگوں نے. ایک پروڈکٹ کو پریزنٹ کرنے کا جو وے ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور پھر اس پروڈکٹ کو پریزنٹ کرنے کے بیک اینڈ کے اوپر جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, جس کے اوپر لوگوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اسی طرح سے پریکٹیکلی طور کے اوپر کرتے رہیں گے اور کریں گے اور اپنے بیک اینڈ کے اوپر جو فیملیز ہیں ان کو ڈیلیور کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ایک ایسا ماڈل سیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں
کہ لوگ آپ کو آٹومیٹکلی سلیکٹ کریں گے. اب ہم جو ایگری ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایگری ٹورزم کے اوپر کام کر رہے ہیں, بیسیکلی ہمارا یہ سارا کا سارا کنسیپٹ ریلیٹ ہی ایگری ٹورزم سے کرتا ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ ایک ایسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس سے لوگ آ کے آپ سے پرچیز کریں گے فور اے ڈیسٹینیشن لیونگ پرپس کے لیے, کہ ایک ڈیسٹینیشن لیونگ بن جائے گی, لوگ آئیں گے, آپ وہاں پہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی, کیونکہ نیچر وہاں پہ ہوگی, لائف گارڈننگ ہوگی, تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ نیچر کے بارے میں جانتا ہے, کسی کو نیچر کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا کیسے جائے گا, ہو کیسے رہا ہے, فردر لانگ ٹرم پروسیس کیسے ہوگا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کو شارٹ ٹرم میں بھی بینیفٹ ہے, لانگ ٹرم میں بھی بینیفٹ ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مٹیریلسٹک آپ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے جو ان سین ہو. مطلب کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے, یا آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہونا ہے, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی اور آپ نے کہا یار یہ 6 مہینے بعد یہ ہو جائے گا, ان سین ہے نا, فوکس نہیں کر سکتے. ہاں اب اس میں سب کچھ سین ہے کہ آپ کے پاس فیزیبلٹیز ہیں, کیونکہ آپ کس کے ساتھ پلے کر رہے ہو, نیچر کے ساتھ. جب آپ نیچر کے ساتھ اٹیچ ہو, نیچر کے ساتھ انوالوڈ ہو, آپ ایگریکلچر کی پریکٹسز کر رہے ہو, تو آپ کو پھر میرے خیال میں آپ کو اپنا فوکس اسی کے اوپر رکھنا چاہیے, نہ کہ آپ کو سیلس ٹیکنکس اڈاپٹ کرنی چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے یہ ادھر یہ ہو جائے گا, ہم بلڈنگز بنا دیں گے, ہم اس طرح سے کر دیں گے, یہاں پہ اتنا فٹ فال ہوگا. نہیں, کیونکہ آپ جب تک وہ رورل لائف کا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ رورل لائف میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے, سورسز کی کمی, لیک آف جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ کمی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں پیش آتی, کیونکہ وہ اتنا نیچر کے ساتھ لوگ رہ چکے ہوتے ہیں, ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. اور اربنائزیشن کے فیچرز کو بیچ میں انوالو کرنا, وہ یہ ہے کہ رورل کی اہمیت کو انکریز کرنا ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت اچھی اس کے اوپر نیوز ملیں گی. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب ہمارا ٹائم دینے کے لیے. اور باقی میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ میں خود بھی آپ کی جو اس پورے کانسیپٹ سے مزید, یعنی میں اس کے بارے میں جو میں نے پڑھا یا جو اسٹڈی کیا, لیکن آپ سے گفتگو کر کے میں مزید ایجوکیٹ ہوا ہوں ان چیزوں کے اوپر. آپ کی سب سے جو بیسٹ پارٹ مجھے اس میں لگا ہے کہ آپ کی ریئلسٹک اپروچ ہے نیچر کے حوالے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کو مزید پذیرائی حاصل ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.